بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور آپ کی اس روایت کو نقل کیا امام سخاوی نے القول البدیع فی الصلاۃ علی النبی والشفیع میں۔ اب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان کل یوم 700 مرۃ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 700 مرتبہ روزانہ ماہ شعبان المعظم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ ماہ شعبان المعظم میں 700 مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرے تو یوکل اللہ تعالی ملائکۃ لیوصلوها الیہ، تو اللہ رب العزت کچھ فرشتوں کو، کچھ ملائکہ کو منتخب فرماتا ہے کہ وہ فرشتے وہ درود و سلام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وَتَفْرَحُ رُوحُ مُحَمَّدٍ بِذَلِكَ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاکیزہ اس درود و سلام کو سن کر بہت مسرور ہو جاتی ہے۔ ثم یأمر اللہ تعالی ان یستغفروا الی یوم القیامہ، پھر اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ ماہ شعبان المعظم میں میرے جس بندے نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 700 بار درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ فرشتوں قیامت تک کے لیے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہو۔ تو فرشتے بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو مہینہ ہمارے درمیان ہے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جو ماہ رجب المرجب اور رمضان المبارک کے بیچ کا مہینہ ہے۔ چونکہ ماہ رجب المرجب کی تعظیم اس زمانے جاہلیت میں بھی تھی اور اس زمانے میں بھی ہے، اس لیے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک عظیم ترین مہینہ ہے، اس کی حرمت، اس کی عزت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں مہینوں کے بیچ میں ایک مہینہ ہے شعبان کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینے کے شان سے غافل ہیں، اس مہینے کی عظمتوں سے بے پرواہ ہیں، غافل ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کی شان و عظمت کو بھی جانیں۔ یہی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا، امام نسائی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اسامہ رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ لما اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان قال، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کسی مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہوئے دیکھا نہیں جس قدر روزے آپ ماہ شعبان المعظم میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس کی عظمتوں سے غافل ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فرمائیے وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں رب کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میرا روزہ ہو۔ اس وجہ سے میں کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ تو ماہ شعبان المعظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے تاکید فرمائی کہ اس مہینے میں غفلت نہیں کیا جائے،
اس مہینے میں لوگ غفلت نہ کریں۔ تو اس مہینے کا ایک کام ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس مہینے میں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کثرت کرنی چاہیے عبادات کی اور روزوں کی کثرت کرنی چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ اس مہینے میں جو شخص درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسرور ہوتی ہے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا قیامت تک کرتے رہو، تو وہ فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ جہاں روزے رکھنے کا مہینہ ہے وہیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا بھی مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب اللدنیہ میں ارشاد فرمایا کہ شعبان شہر فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کثرت کرنی چاہیے۔ دو باتیں ہو گئیں، یعنی اس مہینے میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ جب انسان کو معلوم ہو جائے نا کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، ترتیب وار کام کر۔ اب کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ اسے کیا کرنا ہے تو پھر وہ الجھنوں کا شکار ہوتا ہے نا۔ تو اس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور علماء نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے کثرت سے، دوسرا اس مہینے میں کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں کہ یہ مہینہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ہے ہی درود و سلام پڑھنے کا مہینہ، شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ قال، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اذا دخل شعبان فطہروا انفسکم واحسنوا نیتکم فیہ، آپ اکثر و بیشتر جب ماہ شعبان داخل ہو جاتا تو آپ فرماتے لوگو جب ماہ شعبان داخل ہو جائے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو اور اپنی نیتوں کو خالص کر لو، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو اور اپنی نیتوں کو پاکیزہ کر لو، خالص کر لو، اس لیے کہ اب یہ رب کا مہینہ ہے۔ تیسرا کام ہمیں معلوم ہوا، اپنے آپ کو پاک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کیا جائے، اور اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے، ملوث ہے، تو اس گناہ سے تائب ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ کرے، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کی کوشش کرے کہ یہ مہینہ طہارت کا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ چونکہ ماہ رمضان ہر طرح کی عبادات کا مہینہ ہے تو ان عبادات کے لیے انسان اگر ابھی سے شروعات کر لے، آہستہ آہستہ ماہ رمضان کے آہستہ آہستہ روزے رکھے، نمازوں کی کثرت کرے، دیگر اعمال صالحہ کی کثرت کرتا رہے، تو پھر جیسے ہی ماہ رمضان آئے گا تو اس کے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ انسان نے سال بھر چھوڑا ہوا ہے، جیسے روزے ہیں تو سال بھر اگر اس نے چھوڑ دیا ہے، اچانک ماہ رمضان آ جائے تو پھر روزہ رکھنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ روزے، تھوڑے سے روزے آپ نے رجب کے مہینے میں رکھے، کچھ روزے آپ نے شعبان کے مہینے میں رکھے، تو پھر جب ماہ رمضان آئے تو روزہ رکھنے کا معمول بن چکا ہوتا ہے، انسان کا جسم اس کے لیے عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے آسانی کا باعث ہوتا ہے۔ تو تین کام ہم نے کرنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہے اس مہینے میں، دوسرا رسول اللہ نے فرمایا کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ رسول اللہ اس میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تیسرا کام کہ اس مہینے میں کثرت سے درود و سلام پڑھی جائے، درود و سلام کی کثرت کی جائے۔ چوتھا کام حضرت امام سید محمد بن علوی بن عباس المکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آپ نے کتاب لکھی ہے ماذا فی شعبان، ماہ شعبان میں کیا کرنا چاہیے یا ماہ شعبان کی کیا فضیلت ہے، اس پر آپ نے کتاب لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو اس مہینے کو شہر الصیام یعنی روزے کا مہینہ کہتے،
اور بعد لوگوں نے فرمایا کہ شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ کثرت تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاء فی بعض الآثار تسمیۃ شعبان بشہر القرآن، فرماتے ہیں بعض کتابوں میں موجود ہے، بعض علماء نے بیان کیا کہ بعض لوگ شعبان کو شہر القرآن کہتے ہیں۔ شہر الشعبان شہر القرآن، یعنی شعبان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت اللہ اور پھر آپ آگے بھی فرماتے ہیں بے شک ہر مہینے میں ہر گھڑی میں اعمال صالحہ کرنا بہتر ہوتا ہے اور اللہ کو مطلوب ہے، لیکن جب بعض ایام آ جائیں تو بعض ایام کی خصوصیات سے اگر وہ کام کیا جائے تو اس کی برکتیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے ماہ رمضان ہے یا اور کوئی ایسی جگہ ہے یا ایسا موسم ہے یا ایسا وقت ہے جس وقت میں آپ عبادت کریں تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ اس وقت کی عبادت کا ثواب رسول اللہ نے بیان کیا ہے، تو عمل وہی کریں گے لیکن ثواب بڑھ جائے گا نا۔ تو اسی طرح بعض ایام اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اگر انسان اچھے اعمال کرے تو عمل تو وہی ہوگا، عمل تو وہی کرے گا، لیکن اس کا ثواب، اس کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جاء عن بعض السلف هذا القول عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان المسلمون اذا دخل شعبان، صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب ماہ شعبان المعظم آ جاتا انکبوا علی المصاحف فقرؤوها، تو جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا وہ سب کے سب قرآن مجید کی جانب متوجہ ہوتے اور اسی کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، کثرت سے تلاوت کیا کرتے۔ وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ تَقْوِيَةً لِلضَّعِيفِ وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى صِيَامِ رمضان، اور پھر اپنے تمام مال کا حساب و کتاب کر کے مال کی زکوٰۃ بھی نکال دیتے تاکہ ماہ رمضان کے آنے سے قبل ہی سارے معمولات نمٹ جائیں اور غریبوں کو جو دینا ہے وہ دے دیا جائے، تاکہ غریب بھی مال کی طلب کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے نہ چھوڑ دیں، ماہ رمضان کی عبادات نہ چھوڑ دیں، انہیں بھی اپنا حصہ مل جائے، وہ بھی تسلی سے ہو جائیں کہ ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں مل گیا۔ پھر جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں وہ بھی ماہ رمضان آتے ہی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اور جو زکوٰۃ لینے والے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ کتنا اچھا طریقہ تھا، کتنی اچھی نیت تھی، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا ہی تھا۔ اللہ کرے کہ ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہو۔ بہرحال اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا کہ ماہ شعبان المعظم آتے ہی تلاوت کی کثرت کرتے تھے۔ اس زمانے ہوتا ایسا ہی ہے کہ جو حفاظ ہوتے ہیں نا ان کا تو معمول اب بھی ایسا ہی ہے، جو حفاظ ہیں اور جو ماہ رمضان کی میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں ان کا معمول تو ایسا ہی ہے کہ ماہ رمضان آتے ہی وہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو غیر حافظ ہیں، جن کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، ان میں یہ عمل دیکھا نہیں جاتا ہے۔ حالانکہ حافظ و غیر حافظ، ذمہ دار اور غیر ذمہ دار، ذمہ دار سے مطلب جو تراویح پڑھانے کی ذمہ داری رکھتا ہے اور جو ذمہ داری نہیں رکھتا، ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ ماہ شعبان آتے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت کرے، وہ اجر و ثواب پائے گا۔ حضرت مسلمہ بن کحیل فرماتے ہیں کان یقال شہر شعبان شہر القراء، حضرت مسلمہ بن کحیل فرماتے تھے کہ یہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے، قراء کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ تو کتنے کام ہمارے لیے ہو گئے۔ حضرت حسن بن سہیل فرماتے ہیں شعبان المعظم نے اپنے رب سے عرض کی یا ربی جعلتنی بین شہرین عظیمین فمالی، اے رب تو نے مجھے دو عظیم مہینوں کے بیچ میں رکھا ہے، ایک عظیم مہینہ رمضان کا ہے، دوسرا عظیم مہینہ رجب کا ہے، تو نے ان دو عظیم مہینوں کے بیچ میں مجھے رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا اجر و ثواب ہے اور میرے لیے کیا عظمت ہے۔
تو فرمایا قال، اللہ نے فرمایا جعلت فیک قراءۃ القرآن، میں نے تجھ میں قراءۃ قرآن کو واجب کر دیا ہے، یعنی قراءۃ قرآن پڑھنے کو معمول بنا دیا ہے کہ جو اس مہینے میں قراءۃ قرآن کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ تو یہ 4 کام ہم نے بیان کیے ہیں جس کو علماء امت نے بیان کیا، اور سلفاً خلفاً علماء اس مہینے میں خاص طور پر یہ کام کرتے رہے۔ درود و سلام کی کثرت جس کی فضیلت واضح ہو گئی، اور روزوں کی کثرت جس کے بارے میں امام نسائی کی حدیث موجود ہے، اور اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرنے کی تاکید جس کے بارے میں ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، اور آخر میں اس مہینے کا نام شہر القرآن ہے، یعنی یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ تو جب ہم نے سن لیا، ہمیں کام بھی معلوم ہو گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کاموں کو نبھائیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کاموں کو کریں۔ کل تک اگر نہیں کرتے تھے تو ابھی سے کرنے کی نیت کیجئے، خود بھی کیجئے، اپنے گھر میں بھی اس کی تبلیغ کیجئے، تاکید کیجئے۔ اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہر طرح کے رنج و علم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے یکسر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما۔ ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ اس درس حدیث کے صدقے تو فعل جو اس دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ بالخصوص احمد علی مرحوم، پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا، ہمارے مرتضیٰ بھائی کے صاحبزادے، یا اللہ اس کی مغفرت فرما۔ ماہ شعبان المعظم کی برکتیں ان کی قبر میں عطا فرما۔ درس حدیث کے صدقے تو فعل ان کی مغفرت فرما، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔